دروازے پر بیل ہوتی ہے، پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ مہمان آتا ہے، پہلے ضرورت اس سے پوچھی جاتی ہے کیسے تشریف لائے، پھر وہ ٹھہر گیا تو پوچھا جاتا ہے کیا چائے پینا پسند کریں گے، اور اگر وہ دور سے کہیں سے آ رہا ہے، فون پر بتا دیا اس نے کہ آنا چاہ رہا ہوں، 2 روز کا مسئلہ ہے، داخلہ کرانا ہے، تو اس کے لیے اچھے سے ایک مہمان خانے میں، ریسٹورینٹ میں بکنگ کرا دی جاتی ہے، شام کو بوکے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں ملاقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کو انسانی قدر بتایا تھا، محبت میں، تعلق میں اضافے کا ذریعہ بتایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعوتیں کرتے رہے ہیں، دعوتوں کے مواقع تلاش کرتے رہے ہیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہو، اس کا استقبال کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے، اور اس کا جو جائز حق ہے ضیافت کا، وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی یہ انسانی دنیا کا ایک بہت محترم انسٹیٹیوشن ہے۔ تمام مذاہب میں، تمام تہذیبوں میں، ہر سماج میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کیا جائے، اس کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں، اس کی عزت کی جائے۔ قدیم یونانی تہذیب میں اسے خدائی کام تصور کیا جاتا تھا، سب سے بڑا کام۔ ہماری ہندوستانی تہذیب میں بھی، قدیم تہذیب میں بڑا اکرام تھا مہمانوں کا۔ مہمان آتا تو اسے اچھی معزز جگہ پر، صاف ستھری بستر پر بٹھایا جاتا، اس کا پیر دھلا جاتا، جس طرح کا موسم ہے اس حساب سے پانی کا لحاظ کر کے بہترین جو چیز اویلیبل ہے اس کی ضیافت میں پیش کی جاتی۔ مہمان نوازی انبیاء کرام کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی رہی ہے، تمام انبیاء کرام میں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کی ضیافت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مہمان نواز مانے ہی جاتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں میں ہے کہ وہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان کی ضیافت کا ذکر ہے، اور وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے انسانی شکل میں بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی بشارت کے لیے تو سب سے پہلے علیہ سلیک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آہستہ سے گھر میں گئے اور بہترین قسم کا بچڑا بھنا ہوا ان کے سامنے لا کر کے پیش کیا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، پھر فجاؤ بعجل سمین، ابھی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر دم مہمان نوازی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو بہت گھبراہٹ ہوئی، آپ گھر میں آئے اور وہ جو چادر اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر کے سو گئے، پریشانی کا اظہار کیا، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو جن باتوں سے تسلی دی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر معمور ہو گئے تو اب ہر دم پبلک سے رابطہ ہے،
کوئی مہمان بن کر کے آ رہا ہے، کوئی ضرورت مند بن کر کے آ رہا ہے، وفود آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے ضیافت کیا کرتے تھے، ضیافت کی ترغیب کیا کرتے تھے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، جو آدمی ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اس کے اوپر حق ہے مہمان کا کہ اس کا حق وہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو مہمان اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، رحمت اور برکت چھوڑ کر کے جاتا ہے، کچھ مصیبتیں اور آفات کم ہوتی ہیں مہمان کے آنے سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا خیر لمن لا یضیف، جو آدمی مہمانوں کی ضیافت نہیں کرتا، مہمان نوازی نہیں کرتا، کچھ خیر نہیں ہے اس کے لیے، بہتر بھلائی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے انسانی اوصاف میں مہمانوں کا استقبال، مہمانوں کا خیال رکھنا، مہمانوں کی قدردانی، یہ ایک ہمیشہ سے اچھی صفت مانی گئی۔ مہمان نوازی آج بھی ہوتی ہے، مگر اب اس کا انسٹیٹیوشن کچھ یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، مصروفیات کا دباؤ ہے، گھر میں ہیلپنگ ہینڈز کی کمی ہے، اور ادھر اس وبائی فضا نے تو بہت دور کر دیا ہے لوگوں کو ملنے جلنے سے، نہ آدمی مہمان بن کر کے جا رہا ہے، نہ مہمانوں کا استقبال کر رہا ہے۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی اصطلاح نے بھائی میں، رشتے میں بڑی دوری پیدا کر دی ہے۔ دروازے پر بیل ہوتی ہے، پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ مہمان آتا ہے، پہلے ضرورت اس سے پوچھی جاتی ہے کیسے تشریف لائے، پھر وہ ٹھہر گیا تو پوچھا جاتا ہے کیا چائے پینا پسند کریں گے، اور اگر وہ دور سے کہیں سے آ رہا ہے، فون پر بتا دیا اس نے کہ آنا چاہ رہا ہوں، 2 روز کا مسئلہ ہے، داخلہ کرانا ہے، تو اس کے لیے اچھے سے ایک مہمان خانے میں، ریسٹورینٹ میں بکنگ کرا دی جاتی ہے، شام کو بوکے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کو انسانی قدر بتایا تھا، محبت میں، تعلق میں اضافے کا ذریعہ بتایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعوتیں کرتے رہے ہیں، دعوتوں کے مواقع تلاش کرتے رہے ہیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہو اس کا استقبال کرتے تھے، بلکہ کوئی صفحہ کی تقریر کے بعد تو آپ نے باقاعدہ غیر مسلمین کو کھانے پر مدعو کیا کہ آئیے آپ سے بات کرنی ہے۔ بات کرنے کی دعوت نہیں تھی، کھانے کی دعوت تھی، بات اس کا ایک حصہ تھا۔ دعوتیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی، ہو رہی ہیں دعوتیں ہمارے یہاں، لیکن اب موقع دیکھ کر، وکیجن دیکھ کر۔ ولیمہ ہوگا تو بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، بڑے تکلفات کے ساتھ ہوگا، مہنگا کارڈ چھپے گا، مہنگی ضیافت ہوگی، مہمان بھی منتخب کر کے بلائے جائیں گے۔ معزز کی طرف سے دعوت ہے تو مہمان بھی معززین ہونے چاہیے، اغنیاء ہونے چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت کی ملامت فرمائی ہے جس میں غربا کو، کمزور لوگوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ دعوت ولیمہ کا حکم دیا ہے، اس کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن ہماری دعوت ولیمہ ہمارے لیے وبال بن جائے، گناہ کا سبب بن جائے، خرافات کا ذریعہ بن جائے،
ایسی دعوتوں سے بچنا ہے۔ ایسی اور بہت سی دعوتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، شادی سے آگے، شادی کے پیچھے اور دوسرے مواقع پر، اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن وکیجن کا انتظار کرنا تب دعوت ہوگی، تب دعوت دی جائے گی، یہ دعوت کھائی جائے گی، یہ ٹھیک نہیں۔ دعوت کے مواقع تلاش کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہترین سنت ہے۔ آپ خود بھی چلے جایا کرتے تھے، ضیافت کا موقع دیتے تھے، اکثر آپ بلایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ہفتہ مہمان نہیں آیا تو بے چین ہو گئے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، یہ کہیں کسی طرح کی میری کوئی آزمائش تو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت کی تو آپ بہت دنوں تک لوگوں کے مہمان رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سکونت کے لیے میسر تھا، لیکن خورد و نوش کا انتظام صحابہ کرام کرتے تھے، ان کی باری لگی ہوئی تھی، وہ لاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب سیرت کا، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں جس سے مہمان کی آمد پر خوب بشاشت کا اظہار، خوشی کا اظہار، برکت کا اظہار، مہمان کے لیے صحابہ کرام کے نثار ہونے کا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت کی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ہم لوگوں کے یہاں مختلف مواقع پر یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے۔ سادہ سا مطلب اس کا یہ ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں پر، اپنی خواہشات پر دوسروں کی ضرورتوں اور دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیتے تھے، چاہے وہ خود تنگ ہو، تنگ دست ہو۔ اس آیت پاک کے پس منظر میں حدیث میں ایک روایت آئی ہوئی ہے، روایت بالکل درست ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھوایا تو وہاں بھی تنگ دستی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کہ مہمان ان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کا نام آتا ہے کہ وہ اپنے گھر لے گئے، گھر میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کچھ سامان ضیافت ہو تو پیش کرو۔ تو بیگم نے بتایا ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ تھا وہ زمانہ اس طرح کا کہ ایسے حالات ہوتے تھے۔ تو صحابی رسول نے یہ کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو کھلانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چراغ بھی مدھم کر دیا گیا کہ صرف مہمان کھا لے، میزبان کھاتا ہوا دکھائی نہ دے۔ شکم سیر ہو کر کھا کر کے وہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان مہمان دونوں کو بشارت دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی ضرورت اگر اس کی ترجیح بن جائے تو یہ عین اسلامی معاشرہ ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کا مظہر ہوگا، اور ایسا جو معاشرہ ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہوگا، اور اس کے لیے پیشن گوئیاں ہیں اور بشارتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت آسان اور سادہ سی بات ہے، اگر ہم اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت سمجھ کر کے لیں، صرف ایک انسانی قدر نہیں
صرف ایک انسانی معاشرے کی بات نہیں، بلکہ ہم یہ کریں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تازہ ہوگی۔ تو یہ جو تساہلی اب ہمارے معاشرے میں آئی ہے، اس سے ہم لوگ آسانی سے نجات پالیں گے، ہمارا میل جول بھی بڑھے گا، ہماری محبتیں بھی بڑھیں گی، ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی۔ اور یہ جو ایک خوف طاری ہے، بہت خوف ملنے جلنے کا، یہ خوف بھی کم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ حق ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ اپنے پڑوسی کا اور اپنے مہمان کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا نکلتا ہے کہ وہ حق نہ ادا کرے تو بھی زبردستی اسے اپنا حق لے لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگر فرما دی کہ اگر کوئی آدمی بوجھ محسوس کرتا ہے، مہمان دیکھ کر کے اس کی پیشانی پر بل آتا ہے، تب اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، خیر کون نہیں چاہتا؟ خیر کسے عزیز نہیں ہے؟ جدید تہذیب نے جو لعنتیں ہمارے حوالے کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دامن پکڑنا چاہیے، آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، آپ کے راستے پر چلنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ جدید تہذیب بھی کوئی اچھی چیز دے تو اسے بھی اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا اور دینی اقدار کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک ایک سنت کا صحیح شعور عطا فرمائے، سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی تبلیغ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کا ماحول اللہ تعالی ہمارے ماحول کو بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔